اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد یونس ایس آئی پی ٹی ایس فروخ آباد لاسٹ اسٹاپ ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نماز۔ نماز پر ہم لب کشائی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اسلام کے ارکان 5 ہیں، جس میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ پڑھ لیا۔ دوسرا نماز، نال ہی نماز کا حکم ہو گیا۔ اس کے بعد روزہ، حج، زکوٰۃ یعنی ہمارے بنیادی عقائد 5 ہیں۔ جب تک انسان ان کو 5 کو پورا نہیں کرتا اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا۔ اس لیے لا الہ کر لیا تو کلمہ پڑھ لیا، اس میں اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد نماز، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کا حکم آ گیا۔ قرآن کریم میں 700 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے۔ انسان جب سے اپنی سن بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، جب سے انسان اپنے ہوش و واش قائم ہو جاتے ہیں، اس کو شعور آ جاتا ہے، اس کے بعد نماز انسان پر فرض ہو جاتی ہے۔ کسی حالت میں بھی نماز کا ترک کرنا، اس کو چھوڑنا، اس کو ختم کرنا، نہ پڑھنا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، اور ہم ادا کریں گے تو ادا ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو یہ ایک قرض ہے۔ اس کا قرض کا ادا کرنا، فرض کا ادا کرنا ایسے ہی ہے جیسے قرض کا ادا کرنا۔ جب تک یہ ادا نہیں ہوگی اس وقت تک یہ قابل قبول نہیں ہوگی، کرنی چاہیے۔ اس لیے 5 ٹائم نماز کا حکم، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ تحفہ معراج شریف پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پاک کے پاس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا۔ پہلے 5 ملی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے مؤثر پھر 5 رہ گئیں۔ یہ 50 کا نماز ثواب یہ 5 میں ملے گا۔ یہ 5 ایسے ہیں ہر ٹائم ہر وقت جڑا ان کے ٹائم مقرر کیے گئے ہیں۔ صبح ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ وقت پر ادائیگی سے ادا کی جائے گی تو اس وقت تک یہ خصوص کے ساتھ ادا کی جائے گی تو اس کا اجر و ثواب بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے انسان اپنے آپ کے بدن کو صاف، ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کے حفاظت کے انسان ذمے میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر جو نماز نہیں پڑھتا اس کی حفاظت کے لیے میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ دیکھو انسان، ایک ندی بہہ رہی ہے جس میں 5 دفعہ انسان نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اگر 5 نہر گھر کے دروازے سے بہہ رہی ہے، اگر 5 ٹائم اس میں ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو اس میں 5 ٹائم نہا لیتا ہے، کوئی جرم جو اس کا میل کچیل رہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے ہے جیسے انسان نے 5 ٹائم اپنے وضو کیا اور تمام گناہوں سے پاک ہو گیا، ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کے زمرے میں آ گیا۔ اس کے بعد مسلمان اور نماز کا فرق ہی، مسلمان اور کافر کا فرق ہی نماز میں ہے۔ نماز جنت کا کنجی ہے۔ نماز رب سے رزق لینے، نماز رب سے تندرستی، نماز سے پڑھنے سے انسان اللہ تعالیٰ سے لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مسائل در پیش ہوتے اس وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں، چلو صحابہ ہم صلاۃ آپ چل کر نماز پڑھیں اور خدا سے مانگے، بالکل خدا دے گا۔ نماز پڑھنا ایک خدا سے لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ بھی مسلمان پر فرض ہے، سب پر فرض ہے، وہ اپنی نماز پڑھے گا تو کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کرے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ کامیابی نماز میں ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز رب سے لینے کا طریقہ ہے۔ نماز کامرانی کا ذریعہ ہے۔ نماز اگر نہیں انسان پڑھتا، نماز قبر کا
नूर है, नमाज आंखों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ठंडक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे थे तो नमाज का जिक्र हम आयशा को आखिरी मलाद पीता है, मेरे बे आयशा आखिर वक्त नमाज, मेरी उम्मत को नमाज का सबक देना। नमाज नमाज हमारे इतने गमखार आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी दफा भी हमारे लिए नमाज का जिक्र और तज़किरा करते गए। अगर किसी को इस बारे में कोई सवाल का मतलब हो पूछने के तो हम पूछ सकते हैं शाबाश।